جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، ویسے ہی آئے خدا میری روح تیرے لیے ترستی ہے۔ میری روح خدا کی، زندہ خدا کی پیاسی ہے۔ میں کب جا کر خدا کے حضور حاضر ہوں گا؟ میرے آنسو دن رات میری خوراک ہیں۔ جس حال کے وہ مجھ سے برابر کہتے تیرا خدا کہاں ہے؟ آئے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے؟ تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے؟ خدا سے امید رکھ، کیونکہ وہ میرے چہرے کی رونق اور میرا خدا ہے۔ میں پھر اس کی ستائش کروں گا۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ میری دعا یہ ہے کہ آج بہت لوگ اس پروگرام کو دیکھیں، اور میری دعا یہ ہے کہ جو دیکھ رہے ہیں وہ دیکھنے لگیں۔ ایک بات ہے دیکھنے کے لائق جو صرف خدا دکھا سکتا ہے، اور وہ یہ کہ میری زندگی میں کس چیز کی طلب ہے، کس چیز کی تلاش ہے، کس چیز کے پیچھے میں دوڑا جا رہا ہوں، کس چیز کے لیے میرا دل پیاسا ہے۔ جس چیز کے لیے میری روح پیاسی ہے، کیا وہ خدا ہے یا کسی اور نے خدا کی جگہ لے لی ہے؟ خدا کرے آج ہماری آنکھ کھل جائے اور ہم دیکھ سکیں۔ پیارے بھائیوں اور پیارے بہنوں، کیوں نہ میں اس وقت خدا کا شکر کروں آپ سبھی کے لیے، لیکن ان بھائی بہنوں کے لیے جنہوں نے فون کر کے مجھے یہ بتایا ہے کہ وہ میرے لیے دعا کرتے ہیں، اس پروگرام کے لیے دعا کرتے ہیں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور آپ کا بھی پیاری بہن، پیارے بھائی جو شاید آج پہلی بار جیسے اچانک آپ نے دیکھنا شروع کیا ہے، آپ دیکھ کچھ اور رہے تھے اور کلام زندگی پروگرام سامنے آ گیا ہے۔ کئی ایک لوگوں نے بتایا ایسا ہوا ہے۔ اگر ایسا ہوا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آج خداوند آپ کو برکت دے گا۔ برکت خدا دیتا ہے کیونکہ اسی کے پاس ہے وہ چیز جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ آج ہم نے خدا کے کلام میں سے ایک بڑی پیاری دعا دیکھی، اور خدا کے سامنے خدا کا بندہ اپنے دل کا اظہار کر رہا، اپنا دل اسے دکھا رہا ہے، اپنے دل کی تمنا اور اپنی منوکامنا اس کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ ایسا لکھا ہے، جیسے ہرنی پانی کے نالوں کے لیے ترستی ہے، ویسے ہی آئے خدا میری روح تیرے لیے ترستی ہے۔ میری روح خدا کی، زندہ خدا کی پیاسی ہے۔ کون اندازہ لگا سکتا ہے خدا کی خوشی کا جب کوئی خدا کے حضور آ کے یوں کہے کہ اے خدا میری روح تیرے لیے پیاسی ہے؟ کیسا مبارک ہے وہ بھائی، اور کیسی مبارک ہے وہ میری بہن
آپ کے قدموں کو سلام کرتا ہوں، آپ کے پیروں کی دھول کو سلام کرتا ہوں۔ آپ مبارک ہیں۔ اگر آپ کی یہ پیاس ہے تو آپ کتنی مبارک بیٹی ہیں، کتنے مبارک بھائی ہیں، کیسی مبارک میری پیاری بہن ہیں آپ۔ اگر آپ خدا کے حضور آ کے یہ کہتے ہیں، اے خدا سب کچھ کھا کے دیکھ لیا، سب کچھ پی کے دیکھ لیا، پیاس نہیں بجھتی، پیاس نہیں بجھتی، لگتا نہیں ایسا کہ تیرے ساتھ سنگم ہو گیا ہے آتما کا، لگتا نہیں کہ جیسے جڑ گیا ہوں میں تیرے ساتھ، ایسا لگتا نہیں کہ تیری قربت، تیری نزدیکی مجھے محسوس ہو رہی، ایسا نہیں لگتا کہ میں تیرے قدموں کے پاس آ کے اب میں تیری قدم بوسی کر سکتا ہوں، تیرے پیر چوم سکتا ہوں، ایسا لگتا نہیں۔ کیا کروں؟ خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا ہے، مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ یہاں یہ ذکر کرتا ہے کہ میں آنسو کھاتا ہوں، آنسو میری خوراک ہے۔ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، میرے آنسو دن رات میری خوراک ہیں۔ آنسو تو پانی ہوتا ہے، اس کو کہنا چاہیے پینے کا اس کے ساتھ تعلق ہے، آنسو کو خوراک بتا رہا ہے۔ کہتا کھانے کے لیے آنسو ہیں، لیکن آتما پینے کے لیے کچھ اور چاہتی ہے۔ میری روح پیاسی ہے، بہت پیاسی ہے تیرے لیے، تیری قربت کے لیے، تیری نزدیکی کے لیے، تجھے جاننے کے لیے، تجھے پہچاننے کے لیے، تیرا ہو جانے کے لیے، تیری ہو جاؤں میں، اس بات کی پیاسی ہے آتما۔ مجھے ایسا لگے کہ تو میری آتما سے کہہ رہا ہے تو میری پیاری ہے۔ اس کے لیے پیاس ہے انسان کے اندر۔ خدا نے انسان کو بنایا ایسا ہے، ایک جگہ ایسی چھوڑ دی ہے انسان کے اندر جسے کوئی اور چیز بھر نہیں سکتی۔ افسوس کی بات یہ کہ ہم اس جگہ کو، اس خلے کو بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ جو جگہ چھوڑی ہے خدا نے اپنے لیے، ہم اسے کسی اور چیز سے بھرتے ہیں۔ یہ انسان کے اندر فطور ہے، خرابی ہے، بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ اسی کو گناہ کہتے ہیں، یہ گناہ کا نتیجہ ہے، یہ بغاوت ہے خدا کے خلاف، خدا کی بے حرمتی اور بے عزتی ہے، کفر ہے یہ، کہ خدا کی جگہ جو اس نے ہمارے اندر رکھی ہے وہ کسی اور کو دے دیں، کسی اور چیز سے بھرنے کی کوشش کریں، پیاس کسی اور چیز کی ہے اور پلائیں اپنی روح کو کچھ اور۔ میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، ذرا سوچنا میرے ساتھ کہ ہم نے کیسا اوندھا کام کیا ہے، کیا ہو گیا ہے انسان کو۔ بہت پیار سے بنایا خدا نے انسان کو اپنے لیے، اس کا دل بنایا تاکہ وہ اس کا مندر بنے، دل اس کی عبادت گاہ ہو، دل اس کی محبت کا میخانہ ہو، جہاں آ کے لوگ پئیں اس کا پیار، ساقی بن جائیں آپ، پلانے والے۔ یہ تو خدا کا انتظام ہے، لیکن دیکھو کیسا بگاڑ پیدا ہوا ہے، کیسی خرابی پیدا ہو گئی ہے کہ انسان پیاسا ہے دولت کے لیے، مارا پھر رہا ہے، لوٹ مار مچی ہوئی ہے۔ ایک فرق پیدا ہو گیا ہے، بہت دولت مند لوگ ہیں اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دن رات خدا کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں تو کہاں ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے تیری دنیا کو؟ یہ بے انصافی کب تک رہے گی؟ یہ ظلم کب تک ہوگا؟ اور وہ جن کے پاس ہے ان کا پیٹ نہیں بھرتا، پیاس ہے دولت کی۔ کیا کبھی کسی کی روح دولت سے ترپت ہوئی ہے، آسودہ ہوئی ہے؟ نہیں۔ دولت مندوں کی گواہی سننے کے لائق ہے جب وہ مرتے ہیں، جب انہیں چھوڑنا پڑتا ہے سب کچھ،
جب ان کی آنکھوں میں لاچاری کے آنسو ہوتے ہیں اور ایک طرف کو ٹکٹکی بندھی ہوئی ہوتی ہے اور جدھر وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے افسوس افسوس افسوس. کچھ لوگوں کو نشہ ہے حکومت کا، سب ان کے تابع ہوں، صرف انہی کی بات چلے، جو کچھ وہ کہتے ہیں وہی صحیح ہے، کوئی کچھ اور کہہ رہا ہو اسے رد کر دینا چاہیے، اور اگر نہ مانے تو اسے راستے سے ہٹا دینا چاہیے. حکومت کا نشہ، کسی کو دولت کا نشہ ہے تو کسی کو حکومت کا نشہ ہے، لیکن اس سے بھی خوفناک نشہ ہے شہوت کا نشہ. اس وقت سب سے زیادہ اسی چیز کو فروغ دیا جا رہا ہے، اسی چیز کو اٹھایا جا رہا ہے، شہوت پرستی. یہ ایسا بھوت ہے جس کے آنکھیں نہیں ہیں. یہ جو شہوت کا بھوت ہے اس کے آنکھ نہیں ہوتی. میرے پیارے بھائی سنو، میری پیاری بہن سنو، خدا مجھ پر رحم کرے، خدا مجھ پر رحم کرے کہ جن باتوں کا میں ذکر کرتا ہوں وہ میری زندگی سے دور رہیں. یہ جو شہوت کا بھوت ہے اس کے اندر آنکھ نہیں ہوتی، نہ اسے بڑی عمر کی عورت دکھائی دیتی ہے، نہ اسے دکھائی دیتی ہے چھوٹی عمر کی بچی. یہ اندھا ہوتا ہے. یہ شہوت کا بھوت، اسے نہ بہو دکھائی دیتی ہے، اور اب تو حالت یہ ہے کہ نہ بیٹی. اس کے آنکھ نہیں ہوتی اس بھوت کی. اور دیکھو کہاں سے کہاں پہنچا ہے انسان، کہاں سے کہاں گرا ہے. دولت کا نشہ ہے، حکومت کا نشہ ہے، شہوت کا نشہ ہے، اور پھر انسان اس قدر گر گیا ہے اب کہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے وہ خون پیتا ہے دوسرے کا. خون کے پیاسے ہیں ایک دوسرے کے. ایک قوم دوسری قوم کا خون پینا چاہتی ہے، خون کے پیاسے ہیں. بلکہ ابلیس نے یہاں تک کر دیا کہ لوگ سچ مچ کاٹتے ہیں ایک دوسرے کو اور اس کا گوشت اور اس کا خون پیتے ہیں. دشمن ہے یہ، دل نکال کے کھاتے ہیں. اتنی شرمناک اور اتنی دہشت ناک چیزیں دکھائی جاتی ہیں. خدا کرے ہمارے بچے ایسی باتیں نہ دیکھیں، نہ دیکھ سکیں. روکو اپنے بچوں کو، حفاظت کرو، اگر ہو سکتا ہے تو بچا سکتے ہو تو بچا لو اپنے بچوں کو ان باتوں کو دیکھنے سے. پیاسی ہے آتما، لیکن ہم پلا رہے ہیں اسے وہ جو زہر ہے. ایک ہاہاکار مچ گئی ہے دنیا میں، ہائے ہائے ہے جدھر دیکھو، تباہی ہی تباہی ہے. لوگ پیاسے ہیں ایک دوسرے کے خون کے اور آسودہ نہیں ہوتے. اور یہ چیز بڑھتی جائے گی کیونکہ اس کا علاج انسان کے پاس نہیں ہے. انسان کو ایسا خیال پیدا ہو گیا ہے کہ خدا کے بغیر میں اس دنیا کو سنبھال سکتا ہوں. لیکن جو اس نشے میں ہے وہ تو خود نہ اپنے آپ کو سنبھال سکتا، وہ تو خود لڑکھڑا رہے ہیں، وہ تو خود لڑکھڑا رہے ہیں. خداوند ہم پر رحم کرے. لیکن خدا کا شکر ہو، خدا کا شکر ہو، آپ جانتے، شاید آپ ہیں میری پیاری بہن، شاید آپ جن سے میں بات کر رہا ہوں وہ مبارک بھائی آپ ہیں جو رات دن خدا کے حضور آنسو بہاتے ہیں. آنسو آپ کی خوراک ہے اور آپ کہتے ہیں اے خداوند میری روح تیرے لیے پیاسی ہے، میری روح زندہ خدا کی پیاسی ہے. آپ کو پیاس؟ سلام کرتا ہوں آپ کو. کاش میں آپ کے قریب ہوتا، کاش کہ میں آپ کو دیکھ سکتا. لیکن جس کی پیاس آپ کے دل میں وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہے اس نے کیا کہا ہے. جس کے لیے آپ کا دل پیاسا ہے وہی اس جسم میں ظاہر ہوا، وہی ہے جو اس دنیا میں آیا ہے، کیونکہ وہ بھی پیاسا ہے. یہ تو ایسا ہے کہ دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی. یہ نہیں کہ آپ اس کی تلاش میں ہیں، آپ تلاش میں اس لیے ہیں کیونکہ وہ آپ کی تلاش میں ہے. آپ کے اندر اس لیے پیاس ہے کیونکہ وہ آپ کے لیے پیاسا ہے.
وہ پیاسا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں ایسی خوشی آئے، ایسی برکت آئے کہ آپ ہمیشہ اس کے قدموں سے لپٹے رہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ محسوس کر سکیں کہ آپ اس کے ساتھ ہیں، آپ اکیلی نہیں ہیں، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ یہ اس کی خواہش ہے۔ اس نے کہا دیکھ میں آیا ہوں۔ ابھی پچھلے ہی دنوں میں ہم نے اس بات کے لیے خدا کا شکر کیا کہ وہ اس دنیا میں ظاہر ہوا اور اس کا نام یسوع رکھا گیا، جس کا مطلب ہے خدا بچانے والا، ان تمام بلاؤں سے بچانے والا ہے، وہ ان تمام بھوتوں سے آزاد کرنے والا ہے، وہ اس کا نام یسوع ہے۔ اور پھر یہ کہا گیا اس کا نام امانویل ہے، خدا ہمارے ساتھ، تاکہ پیاس بڑھتی رہے اور وہ پلاتا رہے۔ پیاس بڑھتی رہے اور وہ پلاتا رہے۔ خدا یسوع مسیح نے ایک دن بہت لوگ اکٹھے تھے، وہاں بہت لوگ اکٹھے تھے، ان کا ایک تہوار تھا، اور وہ ایک جگہ سے پانی لے کے آیا کرتے تھے، برتنوں میں پانی لے کے آتے تھے، وہ رسم ادا ہوتی تھی، یاد دلایا جاتا تھا کہ کس طرح خدا نے پانی پلایا پیاس کے وقت۔ خدا کی اس مہربانی کی یادگار کا یہ تہوار تھا۔ تو دیکھو خدا یسوع مسیح کیا کہتا ہے ایسے میں۔ یہ یوحنا کی انجیل اس کا 7واں باب ہے، اس میں ایسا لکھا ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اپنی انجیل میں، 7واں باب، اور میں 37ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں۔ پھر عید کے آخری دن جو خاص دن ہے، یسوع کھڑا ہوا اور پکار کر کہا، چلا کر کہا تھا کہ ہر ایک سن لے، یہ بات ہر ایک کے کان تک پہنچ جائے۔ اور میری دعا یہ ہے کہ آج ہر ایک سننے والے کے کان تک یہ پیار کی آواز، یہ للکار اس کی محبت کی پہنچ جائے۔ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، یہ ہے میں خانہ، پینے والوں پینا چاہو تو آ جاؤ، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے۔ خدا کے بندے داؤد نے کہا جیسے ہرنی پانی کے نالوں کے لیے ترستی ہے، ویسے ہی آئے خداوند، میری روح تیرے لیے ترستی ہے، میری روح پیاسی ہے۔ کیسا مبارک ہے وہ شخص جسے یہ پیاس ہے، اور کیسا مبارک ہے وہ شخص جسے یہ سنائی دے جائے کہ تو پیاسی ہے، تو پیاسا ہے، تیری آتما میں یہ پیاس ہے مجھے جاننے کی، مجھے پہچاننے کی، تجھے پیاس ہے اس بات کی کہ تیرا اور میرا ایسا میل ہو جائے جو کبھی ٹوٹ نہ سکے۔ تو چاہتی ہے، تو چاہتا ہے میرے بندے، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے۔ کیا ہوگا پھر؟ جو مجھ پر ایمان لائے گا، اس بات کا یقین کر لے گا جو میں کہہ رہا ہوں، جو اس بات کو پہچان لے گا کہ وہ پیاس جو خدا نے رکھی ہے، اس پیاس کے لیے خدا کا انتظام خداوند یسوع ہے، وہ خدا کا پیار ہے، پیار کے لیے ترستی انسان کی روح، خدا کے پیار کے لیے پیاسی ہے۔ یہ سب سے بڑی ضرورت ہے انسان کی، پیار، محبت، یہ سب سے بڑی ضرورت ہے انسان کی، اور یہی نہیں ہے اس دنیا میں۔ محبت کے بجائے نفرت ہے، ایک دوسرے کی خون کی پیاس ہے، ایک دوسرے کے لیے حقارت ہے، تچھ جانتے ہم ایک دوسرے کو، اور اسے کچھ نہیں جانتے جو سب کو پیار کرتا ہے۔ جو مجھ پر ایمان لائے گا، جو پہچان لے گا کہ یہ ہے میں خانہ، یہ ہے خدا کی شفقت کا دریا، یسوع، کوئی پیاسا ہو تو آ کر پیے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کے اندر سے جیسا کتاب مقدس میں آیا ہے، جیسے خدا نے وعدہ کیا ہے، زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی، ایک زندگی نصیب ہوگی اسے، ایک نئی قسم کی زندگی اس کے اندر شروع ہو جائے گی۔
جو میرے پاس آ کے پی لے گا میرا پیار، میں اس کے اندر اپنا پیار انڈیل دوں گا، ایک نئی قسم کی زندگی شروع ہو جائے گی، اور وہ زندگی دریا کی طرح بہنے لگے گی۔ وہ ایسی زندگی ہوگی جس میں خدا کی محبت کا اختیار ہوگا۔ خدا کی محبت ہوگی، اور جتنی محبتیں ہیں، اور جن چیزوں کے لیے محبت پیدا ہو گئی ہے، اور جن چیزوں کی تلاش میں ہم مارے پھر رہے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، اور کچھ نہیں مل رہا ہے، وہ سب غائب ہوتی چلی جائیں گی، مٹتی چلی جائیں گی۔ جیسے آپ نے دیکھا جب بہت تیزی سے دریا بہتے ہیں تو آس پاس کا سارا کوڑا کرکٹ ان کے اوپر سے بہہ کے نکل جاتا ہے، بہا کے لے جاتا ہے، طغیانی آتی ہے۔ تو کہتا ہے یہ زندگی ایسے ہے جیسے طغیانی آئے گی، اور یہ جو حکومت کا پیار ہے خدا سے زیادہ، یہ جو دولت کا پیار ہے خدا سے زیادہ، یہ جو شہوت کا پیار ہے خدا سے زیادہ، یہ جو دوسروں کو تباہ کرنے کا بھوت سوار ہو گیا ہے اور اس نے خدا کا خوف چھین لیا ہے، یہ سب کچھ بہا دیا جائے گا، صاف ہو جائے گا۔ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آئے۔ جو پی لیتا اس کی زندگی میں ایسا نہیں ہے کہ خدا انہیں بھکاری بنا دیتا ہے، وہ تو بھنڈاری بناتا ہے، بھکاری نہیں بھنڈاری بناتا۔ وہ دیتا اپنے ہاتھ سے دولت، وہ بخشتا ہے اختیار، دیتا ہے اختیار اپنے بندوں کو، لیکن وہ اختیار دوسروں کو برباد کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے، وہ اچھا انتظام کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ خدا نے انسان میں جسم کی خواہشات رکھی ہیں، اور خدا کا شکر ہے اس نے ایک آدمی کے لیے ایک عورت پیدا کی تاکہ ایک دوسرے کو پیار کر سکیں، ایک دوسرے کی قدر کر سکیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکیں، ایک خوبصورت خاندان بنائیں، اور انسان کی نسل جاری رہے، اور وہ ایسی نسل ہو جو خدا کے نزدیک رہے۔ یہ تو خدا کا انتظام ہے۔ خداوند کہتا ہے اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، میں خانہ ہوں، میں اسے ساقی بنا دوں گا، وہ میرے سے لے کے پیے گا اور پیاسوں کو پلائے گا۔ آپ کی زندگی کے وسیلے سے نہ جانے کتنے لوگوں کو برکت پہنچے گی۔ کیا حال ہے میرے پیارے بھائی؟ کس چیز کے پیچھے دوڑ رہے ہیں آپ؟ یہ دیکھنا ہوگا۔ کون سی ایسی چیز ہے جس کے لیے روح اتنی زیادہ پیاسی ہے کہ ہمیں اس کی آواز نہیں سنائی دیتی؟ اتنی زیادہ پیاس ہے، آگ کی طرح ہے، کہ اس کی وجہ سے دوسری زندگیاں بھسم ہو رہی ہیں، جلائی جا رہی ہیں۔ اتنی پیاس کہ خدا کے بجائے خون کی پیاس، ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، سنو خدا کا کلام، سنو، یہ انجیل ہے، یہ خوشخبری ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ جس جگہ اس نے اپنی پیاس رکھی ہے وہاں وہ خود آ جائے۔ اس لیے تو وہ کہتا ہے دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر آ کر اس کے ساتھ کھاؤں گا۔ تو جو تیری زندگی میں آنسو خوراک بن گئے، تو رو رہی ہے اسی چیز کے لیے کہ کسی طرح اس کے ساتھ میل ہو جائے، تو آنسو کھا رہی ہے، تو آنسو کھا رہا ہے، آنسو خوراک بن گئے ہیں۔ لے میں آ گیا۔ کوئی سنتا ہو تو سن لے، کوئی سنتا ہو تو سن لے، اور اگر کوئی پیاسا ہو تو پی لے۔ اگر کوئی پیاسا ہو تو خداوند یسوع مسیح کا کہنا ہے میرے پاس آ کر پیے۔ ہے کوئی پیاسا؟ مبارک ہے وہ جو پیاسا ہے، کیونکہ وہ آسودہ ہوگا۔ جو پی لے گا وہ دریا بنا دیا جائے گا۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ خدا کا شکر ہو، مجھے بار بار آپ کو یہ یاد دلانے کا فضل بخشا گیا ہے، یہ اس کی مہربانی مجھ پر ہوئی ہے، دیا ہوئی ہے کہ میں آپ کو یہ یاد دلاؤں
خدا آپ کو پیار کرتا ہے اور خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے، بہت برکت دینا چاہتا ہے۔ اس کے پاس برکتوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ خدا ان کے کلام میں یہ لکھا، جو باتیں نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ انسان کے دل میں آئیں، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دیں۔ کچھ ایسی برکتیں جو خدا نے ہمارے لیے تیار کی ہوئی ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں جن کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں اور وہ ہمیں تباہ کرنے والی ہیں۔ خدا کی تیار کی ہوئی برکتیں اور ہیں، اور تباہ کرنے والی باتیں، برباد کر دینے والی باتیں اور ہیں۔ کیسا مبارک ہے وہ بھائی جن کے دل میں خدا کی ان برکتوں کے لیے پیاس ہے، آتما ان کی پیاسی ہے، روح پیاسی ہے خدا کے لیے، زندہ خدا کے لیے، کہ اس کے ساتھ تعلق ہو جائے، اس کے ساتھ سمبند ہو جائے، اس کی تابعداری کی زندگی ہو، زندگی میں اس کی محبت ہو، اس کی عبادت ہو، اس کی خدمت ہو۔ کیسا مبارک ہے وہ بھائی۔ کیا وہ پیارا بھائی اور پیاری بہن آپ ہیں؟ خدا یسوع مسیح نے یہ کہا ہے، مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے لیے بھوکے اور پیاسے، اور یہ کہا ہے کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر جیسے کتاب مقدس میں آیا ہے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ کتاب مقدس میں آیا ہے، خدا کے کلام میں پہلے سے بتا دیا گیا ہے۔ پہلے سے کیا بتایا گیا تھا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ خدا کا بندہ داؤد 36ویں زبور میں لکھ رہا ہے، آئے خدا تیری شفقت، تیرا پیار کیا ہی بیش قیمت ہے، بنی آدم تیرے بازوؤں کے سائے میں پناہ لیتے ہیں۔ دیکھو کیسی نزدیکی ہے، وہ تیرے گھر کی نعمتوں سے خوب آسودہ ہوں گے، تو ان کو اپنی خوشنودی کے دریا میں سے پلائے گا۔ خدا یسوع کہہ رہا جیسا کہا گیا ہے کہ وہ اپنی خوشنودی، اپنی خوشی کے دریا میں سے تم کو پلا دے گا۔ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آؤ۔ جن چیزوں کو تم ڈھونڈ رہے ہو، جن کے پیچھے پڑے ہوئے ہو اور سوچتے ہو ان سے تمہیں خوشی ہوگی، ہرگز نہیں، میرے پاس آؤ، میں پلاؤں گا تمہیں، تب تمہیں پتہ لگے گا خدا کی خوشی ہے کیا۔ وہ خوشی آپ کے لیے ہے پیارے بھائی، پیاری بہن۔